محکمہ CNW میں تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ فیصل آباد میں درجہ چہارم کے مستقل ملازمین کو 9 ماہ سے تنخواہ نہ ملی۔ ملازمین کا پارہائے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے خلاف نعرے بازی، اکاؤنٹس آفس پر پیسے لینے کا الزام، وزراء پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مہنگی بجلی اور ڈیزل، بھاری پیداواری لاگت، شرح سود میں بھی اضافہ، مہنگائی کے طوفان سے انڈسٹری سیکٹر بری طرح متاثر۔ آرڈر سپلائی میں رکاوٹوں پر امبرائڈری سیکٹر میں تشویش کی لہر۔ صدر رانا عبدالغفور کہتے ہیں خام مال کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اخراجات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ CTO فیصل آباد ناصر جاوید رانا کی کاوشیں کامیاب، فیصل آباد میں پنجاب کی پہلی ٹریفک پولیس لائنز بنے گی۔ سرگودا روڈ پر 15 ایکڑ اراضی الاٹ کر دی گئی۔ ناصر جاوید رانا کہتے ہیں بہتر ٹریننگ اور سہولیات کا فائدہ شہریوں کو بھی پہنچے گا۔ فیصل آباد شہر میں پرانے منصوبے تاخیر کا شکار ہونے لگے۔ 96 مختلف لنک روڈز کی تعمیر کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ میونسپل کارپوریشن ذرائع کے مطابق لنک روڈز کی تعمیر و بحالی کے لیے کمشنر نے تاحال ٹینڈر جاری نہیں کیے۔ محکمہ ہیلتھ کے ماتحت اسپتالوں میں ہفتہ میں 3 دن صفائی ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام وارڈز، واش رومز اور چھتوں سمیت دیگر مقامات شامل۔ عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کے لیے پیشگی انتظامات شروع، فیصل آباد میں سیف سٹی، واسا، PHA اور دیگر ادارے متحرک۔ نجی ہاؤسنگ کالونی کے لیے FDA کے ساتھ پلان تیار ہوگا۔ فیصل آباد میں گندم کی خریداری مہم میں تیزی آ گئی۔ محکمہ خوراک نے 10,000 بوری سے زائد باردانہ تقسیم کر دیا۔ کسانوں سے اب تک 15 میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی۔ محکمہ خوراک کے پاس 100 کلو کے 73,277 بیگ موجود۔ کسانوں میں باردانہ کی تقسیم کے لیے 13 مراکز مکمل طور پر فعال۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں گندم کی 80% کٹائی مکمل، مگر باردانہ نہ ملنے کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات۔ ضلع میں کل 7 سینٹر موجود، 4 پر تاحال باردانے کا اجرا نہ ہو سکا۔ کمالیہ، گوجرا اور اجانہ میں باردانے کی فراہمی جاری، باقی سینٹرز پر بھی جلد اجرا شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ خوراک کی یقین دہانی۔ کہیں چوری اور ڈاکہ تو کہیں نقب زنی کی واردات۔ فیصل آبادیوں کا رواں سال 1 ارب 17 کروڑ روپے کا سونا، چور ڈاکو 13 کروڑ روپے کے موٹر سائیکل اور موبائل جبکہ 20 کروڑ روپے نقدی لے اڑے۔ 3 کروڑ 44 لاکھ کی گائے اور 3 کروڑ کے بکرے بھی چوری۔ پولیس مجموعی مال مسروقہ کا 45% برآمد کر سکی۔ PIA کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت نے نجکاری کے بعد میڈیکل اور پینشن کلیئرنس کے لیے 4 ارب 40 کروڑ بجٹ کی منظوری دے دی۔ فیصل آباد سے 30 کے قریب ملازمین کو بھی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ فیصل آباد کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، PRA کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا ریلیف، سپورٹس کمپلیکسز کو سیل ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ممبران پر 16% سیل ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کا جعلسازی روکنے کے لیے اہم اقدام، لوکل گورنمنٹ میں EFA سسٹم کا باقاعدہ نفاذ، تمام فائلوں کو اب ٹیگ نمبر جاری کیا جائے گا۔ نئے نظام سے شفافیت اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ فیصل آباد کی نورپور مارکیٹ کے روڈ کی ابتر صورتحال، کہیں گہرے گڑھے تو کہیں نکیلے پتھر مشکلات بڑھانے لگے۔ راہگیروں اور دکانداروں کو شدید پریشانی کا سامنا، کہتے ہیں خستہ حال روڈ کے باعث کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ جھنگ میں اجالا روڈ سے کلمہ چوک تک سیوریج لائن کا مسنگ لنک مکمل، لگ بھگ 2 سال سے نوگو ایریا بننے والے اجالا روڈ کی بحالی کا کام بھی شروع، ٹھیکیدار کی جانب سے واٹر باؤنڈ کرنے کا کام 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کوٹ شاکر گرڈ اسٹیشن کی ملحقہ آبادی چراغ تلے اندھیرے کی عملی مثال، پکھووالا کے 100 سے زائد گھرانے بجلی سہولت سے محروم۔
کہتے ہیں شدید گرمی اور حبس میں زندگی اجیرن ہو گئی۔ توبہ میں شدید گرمی کے اثرات مویشیوں پر بھی پڑنے لگے۔ ہیٹ اسٹروک کا خدشہ، محکمہ لائف اسٹاک نے الرٹ جاری کر دیا۔ جانوروں کو سایہ دار اور ہوادار جگہ پر رکھنے کی ہدایت، گرمی میں زیادہ پانی پلانے کا بھی مشورہ۔ جھنگ کی شاہراہوں پر جرائم کے خاتمے کے لیے سخت حکمت عملی، ضلع کی ہائی ویز اور لنک روڈز پر ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کا فیصلہ۔ ڈی پی او ساجد حسین کی زیر صدارت پیٹرولنگ پولیس کا اجلاس، سیکیورٹی، جرائم کی روک تھام اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جنگ کے محنت کشوں کے پاس بھی حفاظتی آلات کا فقدان، موت کے سائے میں رزق کمانے کی تگ و دو میں مصروف، آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے۔ محنت کشوں کا تحفظ اور بنیادی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن، ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں ڈائریا، اینٹی بایوٹک اور درد کش ادویات پہنچ گئیں۔ ایم ایس ڈاکٹر شوکت ندیم کہتے ہیں اس موسم میں ڈائریا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چنیوٹ کے 84 اساتذہ کے ہارڈ شفٹ ٹرانسفرز کے آرڈرز جاری۔ 105 اساتذہ نے کمشنر فیصل آباد کو اپیل کی تھی، باقی 21 اساتذہ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو آن لائن اپیل کر سکیں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل، گورنمنٹ گرلز کالج روبرٹ سنگھ میں تقریب کا اہتمام۔ ڈسٹرکٹ لیول پر طالبات میں سٹیمپ اور کوائن مقابلے، طالبات کو پاک چین دوستی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ جنگ میں خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات، محکمہ تعلیم اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے اشتراک سے تقریب۔ سی ایجوکیشن تنویر احمد غزالی کی خصوصی شرکت، اسپیشل بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنسز نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت ڈویژن بھر میں جماعت نہم کے امتحانات، آج پہلی اور دوسری شفٹ میں مطالعہ پاکستان کا پرچہ، ڈویژن بھر میں 547 امتحانی مراکز بنائے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ پہلا پیپر سائیکالوجی، اسلامیات اختیاری اور ہوم اکنامکس کا ہوگا، جبکہ فرسٹ ایئر کے امتحانات کا آغاز 15 جون سے ہوگا۔ اور محکمہ تعلیم کا انٹر اسکول ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کرانے کا فیصلہ، فیصل آباد کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے طلباء شرکت کر سکیں گے۔ بوائز کے مقابلے 9 مئی جبکہ گرلز کے مقابلے 10 مئی کو ہوں گے۔